کی قبر کھود کے سر کو قلم کرو، اکبر کے سر کے پاس سینہ پر علام کرو، بازے لرز لرز کے پکارے کے الحضرات، ہم تو نہ قبر کھودیں گے ظالم خدا سے ڈر، اس بے زبان شہید کے سن پر تو رحم کر، سوتا ہے ساری رات کا جاگا لو میں تک، دیکھیں نہ چین جھول کے نیما کی گود کے بچے کا سر نہ کاٹیں گے، ہم قبر کھود کے بچے کا سر نہ کاٹیں گے، ہم قبر کھود کے کیا اس کی قبر سے تجھے دعویٰ ہے لئیم، حضرت نے مول لی تھی یہ مقتل کی سب زمین، بے دم ہے میں رفقہ بادشاہ دی، بے گھر ہے اہل بیت شہنشاہ مرسلی، مردوں کو گو زندوں کی خاطر مکان نہیں، ایک بچہ قبر میں ہے اسے بھی امان نہیں، ایک بچہ قبر میں ہے اسے بھی امان نہیں، روتے تلاش ہائے شہیدوں کا سب مرا، کیا دیکھتے ہیں آتا ہے بانی ستم، نو کے سینہ چبوتا ہے مٹی میں دم بدم، فضا پکاری خیر کرے رب ذوالکرم، یہ قبر ڈھونڈتا ہے کسی نازنین کی نیزے سے دیکھتا ہے، یہ نرمی زمین کی نیزے سے دیکھتا ہے، نرمی زمین کی پیکان جس گلے سے ابھی ہو چکا ہے پار، ہے اسی گلے پا پھرے گی چھری کی دھار، آرام گاہ مردوں کا ہے گوشے مزار، بی بی کے لفظ دل کو وہاں بھی نہیں قرار، نے فاتحہ نہ پھول کسی نور عین کے ہوتے ہیں زبا قبر میں، بچے حسین کے ہوتے ہیں زبا قبر میں، بچے حسین کے چاہے دنیا میں میرے رحمت اللہ شدت عشق میں جو سلی خانے آس نے دل دیا حاضر ہے فاطمہ صلی اللہ علیہ الذي لا يخلق بعد الإمام لا ينفذ ورسول الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت الموجود ولا عجز الممدود ولا الملائكة تدركون شرفها برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين الأمي المكي المدني القرشي الأبدعي الطهام السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الحق المودد الرسول المسدد الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد غالبين على كل غالب متلوب على كل ظالم مشارق والمغارب مولانا مولى الكونين أبي الحسن والحسين
أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اللهم صل على محمد وعلى محمد سورہ آل عمران کی سورۃ الآیت خدا عالم ارشاد فرما رہا ہے لا تحسبن الذین قتلوا، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں تم مردہ مت سمجھنا، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے نزدیک اور رزق پا رہے ہیں۔ اس آیت کے سلسلے میں یہ تیسری گفتگو جو اس سے پہلے دوسرے عناوین میں ہم نے گفتگو کی تھی، لیکن موضوع ہمارے فتح حسین اور پیغام کربلا کے عنوان سے یہ آیت کریمہ جس کے ذہن میں کل کچھ معروضات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، در حقیقت خداوند عالم زندہ انسانوں سے خطاب کر رہا ہے۔ وہی کہہ رہا ہے کہ لا یستوی احیاء و اموات، زندہ اور مردہ مساوی نہیں ہو سکتے۔ کبھی زندہ انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تمہاری حیات زندگی اسی میں ہے جب تمہیں اللہ اور رسول تمہیں پکارے تو تم ان کی دعوت پر لبیک کہو۔ اور یہ انسانوں کے لیے بھی خدا خطاب کر رہا ہے کہ کالانعام بل ہم اضل، کچھ انسانوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو جانور سے زیادہ لے گزرے ہیں۔ کبھی کأنہم خشب مسندہ، گویا کچھ انسان ایسے ہیں جو لکڑی کے مانند ہو گئے ہیں۔ اسی کے ذہن سے کل ہم نے قرآن کی سیرہ عملی، میں نے ایک بات عرض کی تھی کل کہ کربلا عملی تفسیر ہے قرآن کی، کربلا عملی تفسیر ہے۔ جو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کربلا نے اس کو عمل کر کے بتایا، کربلا والوں نے اس کو عمل کر کے بتایا۔ قرآن میں بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے، بہت سارے انبیاء کی سیرتوں کا ذکر ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم کی سیرت کو خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم نے عملی جامہ پہنایا ہے حج پر آ کر، تمہیں حج پر آنا ہوگا اور وہ عمل انجام دینے ہوں گے۔ میں کہوں گا پروردگار اگر یہ حج کے ثواب تو کیوں ہمیں ہمارے گھروں تک کیوں نہیں پہنچاتا؟ لیکن خداوند عالم نے کہا نہیں، جو عمل حضرت ابراہیم نے وہاں آ کر انجام دیا ہے تمہیں مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کوئی عمل انجام دینے ہوں گے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم نے کون سا ایسا عمل انجام دیا تھا۔ جب یہاں سے حاجی جاتا ہے اور جانے کے بعد طواف کرتا ہے تو خدا کا حکم ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے ٹھہرا ہو کے 2 رکعت نماز پڑھ۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم کون سی شخصیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ہم زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بارز چیز جو ہم کو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تابوت کے سامنے کلمہ حق کو پڑھا ہے۔ ایک درود پڑھتے محمد سیرت ابراہیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ دکھتا ہے کہ ابراہیم وہ شخصیت ہے جو کبھی بت پرستی کو قبول نہیں کرتے تھے۔ جب بت قدوں کے پاس سے گزرتے تو ان بتوں کو توڑ دیتے تھے۔ تابوت کے سامنے انہوں نے کبھی سر نہیں جھکایا۔ اگر خداوند عالم ہمیں صفا اور مروہ کی صفا اور مروہ کو دوڑنا کیوں کہہ رہا ہے کہ یہاں پر تمہیں صفا اور مروہ میں دوڑنا ہوگا؟ جناب حاجرہ کو اس عملی جامع جو جناب حاجرہ نے بتایا ہے اس طریقے سے وہ وادی ذی زر میں حضرت ابراہیم چھوڑ گئے اور جناب حاجرہ نے شیر خار کے لیے اپنے بچے کے لیے جو پانی کے لیے جو دوڑ لگائی ہے خداوند عالم نے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ تمہیں آنا ہوگا وہاں دوڑ لگانی ہوگی۔ یعنی 3 چیزیں ہمیں ایسی ملتی ہے حج کے تمام ارکان میں 3 چیزوں کا مجموعہ ہے حج۔ ایک جناب حضرت
ابراہیم، جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل. جناب اسماعیل نے کیا کیا؟ قربان گاہ میں جب حضرت ابراہیم میں لے کر آئے ہیں تو وہاں پر اس قدر سے صبر و تحمل کا مظاہرہ جناب اسماعیل نے کیا تھا کہ بابا آپ میرے گردن پہ ضرور چوری پھیر دیں، میں آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. بس حج یہ بتانا چاہ رہا ہے، مقام حج مقام عمل میں یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ کل تم جو جانوروں کو ذبح کر رہے ہو، کل اسلام میں جب تمہارے وقت آئے گا تو تمہیں زندہ بچوں کو جو ہے ذبح کرنا ہوگا. تو یہ حج کا پیغام ہے اور یہی چیز ہمیں کربلا میں بھی ملتی ہے. اس لیے کربلا کی زیارت کی تاکید کی گئی ہے. اگر خانہ خدا کو عبادت گاہ سمجھا جائے، ثواب عبادت کے لیے خانہ خدا ہے، تو کربلا کی جو زیارت کی تاکید کی گئی ہے، یہاں پر شعور عبادت ہم کو حاصل ہوتا ہے. عزیزوں، کون سی کربلا؟ وہ کربلا نہیں جو شہنشاہوں نے بنائی ہے، جو سونے کے گنبدیں بناتی ہیں. وہ کربلا نہیں جو سنگ مرمر سے بنایا گیا. وہ کربلا جو حسین نے بنائی ہے. وہ کربلا کو آنے کے لیے کہا جا رہا ہے، نہ کہ وہ کربلا کہ جو سونے کی اینٹوں سے نہیں. وہ کربلا جو حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے بچوں اور عزیزوں کی قربانی دے کر بنائی ہے. وہاں جب ایک حاجی حج سے پہلے عرفات میں آتا ہے تو اسے شعور عبادت حاصل ہوتا ہے کہ جیسے عرفات میں اور مینا کے میدان میں کتنا آسان ہے ایک بکرے کو ذبح کرنا، لیکن کربلا آ کے پتا چلتا ہے کس قدر مشکل ہے کہ نوجوان کے سینے سے بچی کا نکالنا. یہ بتاتی ہے کربلا. کربلا یہ بتاتی ہے کس طرح آسان ہے ایک مٹی کے کنکریوں سے شیطان کو مارنا. کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ سامنے جو طاغوت بیٹھا ہوا ہے اسے جوتے سے مارنا. یہ کربلا ہمیں سکھاتی ہے. کربلا والوں کا یہی پیغام ہے. موت آئی ہے لیکن اس موت میں انہوں نے ہمیں زندگی کا پیغام دیا ہے. اب یہاں سے مرحلے گفتگو کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہ دیکھیں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کی زندگی 3 طریقوں کی ہوتی ہے اور انسان کو موت بھی 3 طریقوں سے آتی ہے. ایک مرتبہ انسان بدن کی زندگی گزارتا ہے، بدن زندگی ہے اس کی. ایک مرتبہ روح کی زندگی جیتا ہے انسان. بدن کی زندگی جیتا ہے، روح کی زندگی جیتا ہے، اور کبھی امت اور معاشرے کی زندگی جیتا ہے انسان. یہ 3 زندگیاں پیغمبر بتا رہے ہیں. بدن کی زندگی، روح کی زندگی اور امت اور معاشرے کی زندگی جیتا ہے انسان. اور موت بھی 3 چیزوں کو آتی ہے. بدن کو موت آتی ہے، بدن مرتا ہے، روح بھی مر جاتی ہے، کبھی معاشرہ اور امت بھی مر جاتی ہے. بڑی عجیب مرحلہ فکر ہے یہ کہ بدن کب مرتا ہے؟ جب بدن سے روح کو نکال لیا جائے تو بدن کی موت ہو جاتی ہے. روح کی موت کب ہے؟ جب روح کا رابطہ خدا سے کٹ جائے، جب انسان بد اخلاقیوں کا شکار ہو جائے، جب انسان نادانیوں کا شکار ہو جائے، جب انسان خرابیاں اس کے اندر، اخلاق رذیلہ اس کے اندر پائے جائیں، صفات رذیلہ کے اس کے اندر پائے جائے، تو انسان کا رابطہ خدا سے کٹ جاتا ہے. یعنی اس وقت روح کی موت ہے. اور امت اور معاشرے کی موت کب ہے؟ جب امت بے حسی کا شکار ہو جائے. جس وقت امت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کوئی شناخت باقی نہ ہو، جس امت میں معاشرے میں حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھا جائے، یہ امت کی موت ہے. ایک درود پڑھتے محمد آپ نے دیکھا پیغمبر فرما رہے کہ انسان کو 3 زندگیاں ملی اور 3 موت. ایک بدن کی زندگی، ایک روح کی زندگی، ایک امت کی زندگی ہے. اور اسی طرح موت بھی ویسی ہے. ایک بدن کی موت جو روح کے نکل جانے سے ہے، روح کی موت انسان کا اللہ سے رابطہ کٹ جانے سے یہ روح کی موت ہے. علماء اخلاق فرماتے ہیں جس طریقے سے انسان کا جسم مریض ہوتا ہے اسی طریقے سے انسان کی روح بھی مریض ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمیں اپنی روح کا پتہ نہیں چل رہا کہ کب مریض ہو رہی ہے. جب ہمارے اخلاق صفات رذیلہ جب ہمیں پائے جانا شروع ہو جاتے ہیں، جب ہم دروغ، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی یا رشوت لینا جب یہ شروع کر دیتے ہیں، گویا ہماری روح مریض ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اسے موت بھی آ جاتی ہے. ہمیں احساس نہیں ہوتا. ہمارا جسم زندہ ہے لیکن روح مری ہوئی ہے.
اسی طریقے سے جب امت اور معاشرہ کب بے حس ہوتا ہے، معاشرے سے روح کب نکال دی جاتی ہے کہ جب اس معاشرے میں اس قوم میں امر بالمعروف نہیں ہوتا، نہیں منکر نہیں ہوتا، حق اور باطل کو حق سمجھایا جاتا ہے، سمجھ لیا جاتا ہے، تو معاشرے سے روح نکل جاتی ہے۔ بس عزیزو، اب ایک بات کہنے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ جب جسم کو موت آتی ہے تو اس جسم کو دوبارہ روح میں لانے کے لیے معجزے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مردہ انسان میں دوبارہ روح پھونکنے کے لیے کوئی عام انسان نے کام انجام نہیں دے سکتا، لیکن قرآن ایک ایسی شخصیت کی معرفی کر رہا ہے جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہ ہے عیسی ابن مریم۔ یہ معجزے کی ضرورت ہے، وہ اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے روح کو زندہ کرنے کے لیے خدا سے رابطے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے یہ بھی اعجاز سے کم نہیں ہے، یہ بھی معجزے کی ضرورت ہے۔ خدا سے رابطہ کرنا بہت مشکل کام ہے، رابطے خدا میں رہنا یعنی ہمیشہ عشق خدا میں، محبت خدا میں، انسان اپنے قلب کو محبت خدا میں رکھے، خدا سے رابطہ رکھے، تو یہ بھی اعجاز سے کم نہیں ہے۔ لیکن جو امت مر چکی ہے اس کو زندہ کرنا فقط حسین ابن علی کا کام ہے۔ جہاں امتیں مردہ ہو چکی ہے، جہاں قومیں و معاشرہ امر بالمعروف کو چھوڑ چکا ہو، تو ایک ہی ذات ہے جو ان امتوں کو، ان معاشروں کو زندہ کر سکتے ہیں، وہ حسین ابن علی کی ذات ہے۔ یہ درود پڑھتے محمد بیان کرتے ہیں کہ وہ معاشرہ جو مردہ ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے مردہ جانور کی طرح ہے جس میں زندہ کیڑے جو ہے پل رہے ہیں۔ وہ معاشرہ جو بے حس ہو چکا ہے، وہ معاشرہ جو مسلمانوں کی، مظلوم مسلمانوں کی آواز کو نہیں سن رہا ہے۔ غزے پر اسرائیل اٹیک کرتا ہے لیکن ہمارے میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، بے حسی۔ اور شام میں باغی جو ہے مسلمانوں کے اصحاب کے مزاروں کو توڑ رہے ہیں لیکن بے حسی کا مظاہرہ ہے، کوئی ایک تظاہرات نہیں ہے۔ پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو توپ لے لے کے یا گن لے لے کے جو ہے میدان میں آ جانا ہے، بلکہ بے حسی کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی بے حس تو معاشرہ ہو چکا ہے لیکن ہم احتجاج کیسے کریں؟ کم سے کم زبان سے تو احتجاج کر سکتے ہو، کبھی مقالہ لکھ کے تو احتجاج کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ میدان جنگ میں آ جائیں، صرف ایک آہ بھی آپ بھر سکتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایک مشرق میں بیٹھا ہوا مسلمان اگر دوسرے مغرب میں جو مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہو اور اسے پتہ چل جائے اور اس نے آہ بھی نہیں بھری تو گویا یہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ یہ وہ معاشرہ جو بے حس ہو گیا ہے، وہ معاشرہ جو مردہ ہو گیا، اس کی مثال اس جانور کی طرح ہے جو مردہ جانور ہے اور اس کے اندر کیڑے پڑ رہے ہیں۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزو، قرآن نے جو ہمیں بتایا ہے، قرآنی کعبہ کیا ہے؟ قرآنی کعبہ وہی قیام ہے۔ کعبے کو کیوں پہلے پیغمبر خدا عالم نے کعبے کو کعبہ بنایا؟ تاکہ یہاں سے قیام ہو۔ یہ حج کیوں فلسفہ حج کیا ہے؟ تاکہ اتنے مسلمان آئے اور کچھ قیام کرے، طاغوت کے مقابلے میں، ظالم کے مقابلے میں یہاں سے قیام کرے۔ ہمارے آخر زمان بھی جب آئیں گے تو اسی کعبے سے قیام کریں گے۔ اور جو آیت الکرسی کو ہم بار بار پڑھتے ہیں، کیوں آیت الکرسی کو زیادہ پڑھنے کا کہا گیا ہے؟ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھو، جب سو کے اٹھو تو بھی آیت الکرسی پڑھا کرو، ہر حالت میں آیت الکرسی پڑھتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر کیا لفظ ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس کے اندر یہ فکر ہے نا، یہاں سے شروع لا الہ الا هو الحی القیوم، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے جو حی اور قیوم ہے، یعنی خدا کی ایک ذات قیام ہے، قیوم ہے۔ قیوم قیام کرنا ہے، انسانوں کو طاغوت کے مقابلے میں قیام کرنا ہے۔ اور اسی آیت الکرسی میں ایک آیت ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ وہ جو طاغوت کا انکار کرے، اگر وہ طاغوت کیا ہے عزیزو؟ لفظ طاغوت یعنی ظالم حکومت، استکبار، یہ طاغوت ہے، اس کا انکار کرنا ہے۔ وہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرتا ہے وہی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ
اسے قربۃ الوثقی سے محکم کر دیتا ہے. اور بات تو یہاں پر کہتے ہیں طاغوت کیا چیز ہے، وہ سارا اس کے اختلاف. بعض کہتے ہیں طاغوت یعنی سب سے زیادہ بڑا طاغوت کیا ہے، وہ جھوٹ ہے. بعض کہتے ہیں جھوٹ، بعض کہتے ہیں رشوت ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں غیبتیں ہیں. لیکن معصومی نے فرمایا یہاں طاغوت سے مراد وہ ظالم حکومتیں ہیں جس کو آپ کو انکار کرنا ہے، جس کو آپ کے مقابلے میں آپ کو ٹھہرنا ہے. اسی طرح سے علامہ اقبال نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے. عزیزو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تمہارے وقت کا امام زمان وہ نہیں ہے جو تمہیں 2 رکعت نماز پڑھائے. تمہارے وقت کا امام زمان وہ ہے جو موت کے آئینے میں تمہیں راز زندگی بتا دے. تم پڑھتے محمد و آل محمد. علامہ اقبال فرماتے ہیں تمہارے زمانے کا امام وہ ہے جو موت کے آئینے میں تمہیں راز زندگی بتا دے، تمہیں حیات بخش دے. یہ شہداء نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے. اس لیے تو ہم یہ مجلسیں یہ مردوں کی مجلسوں میں نہیں آئے ہیں، ہم زندوں کی مجلسوں میں آئے ہیں. اور جو زندوں کے درس میں آئے اور حیات زندگی لینے کے لیے یہاں آئے ہیں. ایک درود پڑھتے محمد عزیزو. نہیں ان موت کے آئینے میں ہمیں حیات زندگی کی حیات ان سے لینی ہے. اور اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ شہید کا قاتل کون ہے، اس شہید کو کون قتل کرتا ہے؟ تو معصومین نے ہمیں بتایا ہے کہ شہید کا قاتل کون ہے. جب ہم زیارت پڑھتے ہیں نا تو وہاں پر بتایا گیا ہے کہ شہید جو راہ خدا میں آیا ہے اس کا قاتل کون بنتا ہے. جب اس فقرے میں پہنچتے ہیں کہ لعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن خطلت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ. یہ 3 گروہ ہیں عزیزو جو شہید کے قاتل بنتے ہیں. وہ کہ جو ظالم حکومتیں ہیں، اور ظالم حکومتیں یعنی ایک ظالم، دوسرے قاتل، تیسرے ساکت قومیں، خاموش قومیں یہ شہید کو قتل کر دیتے ہیں. معصومین کی اس فقرے سے زیارت نامے سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو راہ حق پہ آتا ہے، اچھا شہید سے مراد آپ وقت کربلا والے شہید نہ، شہید عموم ہے. آج کل شہرا آپ پاکستان میں دیکھو آئے گئے شہدا آپ دے رہے ہیں. شہید سبت جعفر نقوی، اس سے پہلے محسن نقوی، بہت سارے پروفیسر جو آپ پاکستان میں مارے جا رہے ہیں. شہید کا معنی عموم وہ شہید جو راہ حق پہ ہے، جو ائمہ کے علوم کو احیا کرنا چاہ رہا ہے، جو قرآن کو احیا کرنا چاہ رہا ہے، اس کو ٹیرورسٹ بنا جا رہا ہے. اور ٹیرورسٹ کون ہوتا ہے؟ معصومی نے بتایا ہے. ٹیرورسٹ کوئی ماں کے پیٹ سے بن کر نہیں پیدا ہوتا. ٹیرورسٹ 2 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے. کس سے جنم لیتا ہے؟ ایک وہ جو ظالم حکومتیں ہو، دوسری وہ قوم جو خاموش بیٹھی ہوئی ہو. ان دونوں کے درمیان سے وہ جو قاتل پیدا ہوتے ہیں. جہاں پر ظالم حکومت کر رہا ہو اور وہاں کی جو قوم خاموش بیٹھی ہوئی کچھ حرکت نہیں کر رہی ہے، وہاں سے قاتل پیدا ہوتے ہیں. اسی چیز کو آپ کربلا میں دیکھ سکتے ہیں. جو عمر سعد آیا تھا، جو شمر آیا تھا، جو قلی آیا تھا، جو کربلا آیا تھا، یہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ شام سے آئے تھے کہ جہاں پر ظالم حکومت کر رہا تھا، اور کچھ کوفے سے تھے جہاں پر قوم خاموش بیٹھی ہوئی تھی. یہ 2 چیزوں سے تو قاتل پیدا ہوتے ہیں. یہ 2 چیزیں ہیں کہ جہاں پر ظالم حکومت کر رہا اور کچھ قومیں خاموش بیٹھ جائیں تو وہیں سے قاتل پیدا ہوتے ہیں، وہیں سے ٹیرورسٹ پیدا ہوتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے عزیزو کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا جب کوفے کے بازار میں آئیں تو کوفیاں جب رونا شروع کیے تو جناب زینب نے ایک فقرہ کہا تھا، یا اہل الکوفہ الغدر والمکر، اے اہل کوفہ اب تم یہ آنسو بہا رہے ہو، یہ تمہارے مگرمچھ کے آنسو ہے، تمہارے یہ آنسو ہم پر کوئی اثر نہیں کریں گے. جب میرے بھائی پر نصرت کا وقت آیا تھا تم لوگ خاموش بیٹھ گئے تھے، تمہیں بے حسی دکھائی تھی، تمہیں کوئی حرکت نہیں تھی. میرے بھائی نصرت کو پکار رہا تھا، تم خاموش بیٹھے ہوئے تھے. تو ٹیرورسٹ جو بنتا ہے عزیزو یہ 3 چیزیں ہیں، ولعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت. وہ امت
وہ لوگ کہ جو آپ کے قتل کو سن کر راضی ہو جاتے ہیں، یعنی وہی ساکت قومیں، ساکت قومیں ہیں کہ جو انسان کو قاتل بنا دیتی ہے۔ عزیزو، شہید کی ایک پریشانی بھی ہے۔ شہید جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ ایک پریشانی کا شکار رہتا ہے، قرآن نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے، لیکن شہید پہ فکر لائق ہوتی ہے۔ شہید کو اپنی بیوی اور بچوں کی فکر نہیں ہے، شہید کو اپنے ماں باپ کی فکر نہیں ہے۔ شہید کو فکر یہ لائق ہے کہ شہید یہ کہتا ہے کہ پروردگار، یہ جو میں خون تیری راہ میں دے رہا ہوں، یہ جو خون میں تیری راہ میں بہا رہا ہوں، کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، کہیں میرے یہ لوگ میرے اس خون کو دے کر، میرے جسم کے ٹکڑوں کو دے کر، میرے سینے پہ تلواروں کے نشانوں کو دے کر یا چہرے پہ زخمی دے کر کہیں یہ لوگ خوف زدہ نہ ہو جائے اور یہ راستہ نہ چھوڑ دے۔ شہید کو اس چیز کی فکر ہے، جو اللہ کی راہ میں جو جان دے رہا ہے اس کی چیز فکر لائق ہے پروردگار، اس کو نہ بیوی بچے یاد آتے ہیں، نہ اسے ماں باپ یاد آتے، نہ اسے مال اور متا کسی چیز کی اس کو فکر لائق نہیں ہوتی۔ شہید اسی فکر میں ہوتا ہے کہ کہیں میرا یہ خون ضائع نہ ہو جائے، کہیں میرے عزیز و اقارب میرے اس خون میں مجھے لگتا دیکھ کر، میرے جسم پر تلواروں کے نشان دیکھ کر کہیں وہ خوف زدہ نہ ہو جائے اور یہ راستہ نہ چھوڑ دے۔ اللہ انہیں تسلیت دے رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اے شہید تم مت گھبراؤ، اے شہید راہ اسلام تم مت گھبراؤ، گھبرانا نہیں، اس لیے کہ تمہارے جانے کے بعد دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ ہوں گے جو گھروں میں بیٹھ جائیں گے، خاموش بیٹھ جائیں گے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم خاموشی سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہو گے، لَبَرَزَ الَّذِينَ کتب علیہم القتل، تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا کہ جو خود اپنے پاؤں سے مقتل میں چل کر آئیں گے۔ دیکھا شہید کی کیا پریشانی اور اللہ کیا تسلیت دے رہا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ تم گھبرانا نہیں، تمہارا یہ قطرے خون ضائع نہیں جائے گا، خدا تمہاری ذمہ داری لے رہا ہے۔ لو کنتم فی بیوتکم، کچھ ایسے ہوں گے تو شہید کا خون دیکھ کے ڈر جائیں گے۔ آج معاشرے پاکستان میں آپ دیکھیں اس صورتحال، بعض لوگ گھبرائے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں آئیں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، تو وہاں کے لیے یا اور سیریا اور یا عراق کے لیے واقع یہ شہداء کی یہ تسلی ہے کہ تمہارا خون ضائع نہیں ہو رہا ہے۔ وہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گھروں میں بیٹھ جائیں گے، خوف کے مارے، ڈر کے ماریں گے، لیکن برز الذین کتب علیہم القتل، ہم کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو اپنے پاؤں سے مقتل میں آئیں گے۔ اور اس کے بعد خداوند عالم ان کو بشارت دے رہا ہے، بشرونا، ان کو بشارت دے رہا ہے کہ وہ لوگ جو تمہارے بعد آنے والے ہیں، وہ لوگ جو تمہارے بعد آنے والے ہیں، انہوں نے تمہاری شہادت کا پیغام لے لیا ہے۔ وہ اللہ خوفہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ ان کو کوئی رنجیدہ ہے۔ اب ان کے اندر چونکہ تمہارا ذکر بار بار ان کو سنایا گیا، تمہاری شہادت کا ذکر ان کو بار بار جب سنایا گیا تو اب ان کو نہ کوئی خوف نائب ہو رہا ہے، بلکہ اب ان کے ارادوں میں پختگی آ گئی ہے۔ تو اسی لیے عزیزو شہید کا ذکر عذاب اس لیے ہم قائم کرتے ہیں چونکہ یہ زندوں کا ذکر ہے، یہ ان کا ذکر ہے کہ جو دنیا سے تو چلے گئے لیکن ہمیں زندگی کی راہ بتا گئے، حیات زندگی ہمیں دے گئے۔ کل میں نے عرض کیا تھا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا، کہا کہ تمہیں انقلاب دیکھنا ہو، ہم نے اتنے شہداء دیے ہیں، اس کا انقلاب، اس کا ثمرہ، اس کا پھل دیکھنا ہو تو ماؤں کی گودیوں میں دیکھو۔ وہ بچے جو بھی پروان چڑھیں گے وہ کس قدر تربیت اسلامی میں پروان چڑھیں گے۔ آج آپ ماحول ایران دیکھیں، کل تک کوئی حافظ نہیں تھا، لیکن آج محمد حسین طباطبائی حفظ اللہ 3 سال کے بچے نے لندن میں بیٹھ کر ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر لی۔ 3 سال کا بچہ محمد حسین طباطبائی، کہ ایسا حافظ کل قرآن جو جس وقت میں 99 میں پہنچا، 95 میں جب میں پہلی بار ایران گیا
تو میں بڑا تعجب میں تھا، اتفاق میں پہلے جلسے میں وہی بیٹھا ہوا تھا سامنے، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ کس قسم کا جلسہ ہونے والا ہے۔ حرم پناہی کے آیت اللہ حرم پناہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مسجد میں جلسہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک والد بزرگ شخصیت سیاہ عمامہ پہنے ہوئے چھوٹے سے بچے کو گود میں لیے ہوئے آ رہے اسٹیج پہ۔ میں پریشان نہیں، بچہ ہے کہ یہاں پہ اسٹیج پہ کیا؟ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہی کہ جب بچہ قرآن کی آیتیں بول رہا تھا، جو آپ جس صفحے پر آپ اٹھا کے پوچھ لیجئے، جو آیت پڑھ دیجئے، وہاں سے آیت نمبر بھی بولتا تھا، سورہ نمبر بھی بولتا تھا۔ 3 سال کے بچے میں یہ اعجاز کہاں سے آ گیا؟ یہ انقلاب ایران کا ثمرہ تھا، خود آیت اللہ کام نہیں لکھا ہے۔ محمد حسین طباطبائی ثمرہ ایران ہے، یہ ایران کا پھل ہے۔ تو یہ جب شہداء جب یہ رائے حق میں شہادتیں دیتی ہیں تو ان کے آنے والی قوم بیدار ہو جاتی ہے، اور اس کو حفاظت میں رکھنا، اس نہضت کو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس نہضت کو حفاظت میں رکھیں۔ میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے کہ آزاداری کو نہ بزم چاہیے نہ رسم چاہیے، آزاداری کو رسم چاہیے، مضبوطی چاہیے، طاقت چاہیے۔ ہم آزاداریوں میں فقط رسم سے مشتغل نہ ہو جائے، رسموں میں ہم نہ کھیل لیں، یہ رسم ہے کہ نہیں، یہ چیز ہے کہ نہیں، سیاہ لباس رسم ہے کہ نہیں، ہرا لباس پہننا رسم ہے کہ نہیں، ٹوپی پہننا رسم ہے کہ نہیں۔ آزاداری عزا کا نام ہے، آزاداری کو زندہ رکھنا ہے ذکر حسین سے، راہ حسین سے یہ آزاداری باقی رہے گی، نہ بزم سے نہ رسم سے، عزم سے، عزم اور طاقت سے آزاداری کو تا نسل نسل باقی رکھنا ہے۔ بس چونکہ آج 6 محرم بھی ہے، نوجوانوں کے لیے پیغام ہے۔ آج ایک ایسے شہید کا مجھے ذکر کرنا ہے کہ جب امام کارواں جب چل رہا تھا، امام کو تھوڑی دیر کے لیے نیند لگی۔ ایک مرتبہ امام جب نیند سے فاقہ ہوا، امام نے کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور علی اکبر علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا بابا یہ کلمہ استرجاع کا وقت تو نہیں ہے؟ امام حسین نے کہا بیٹا میں نے دیکھا ہے، ابھی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی ہاتھی پہ غیبی کی آواز ہے کہ دیکھو یہ کاروان موت کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ موت کے کنویں میں جا رہا ہے، یہ موت کی طرف یہ کاروان بڑھ رہا ہے۔ تو جیسے دیکھو نے موت کا نام سنا، پوچھا بابا کہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے کہا بیٹا ہم حق پر ہے۔ علی اکبر جواب دیتے بابا پھر ہمیں موت سے کیا گھبرانا ہے، موت ہم پر آئے یا ہم موت پر جا پڑے۔ یہ ایسا گھرانہ ہے جو موت کی چاشنی کو بتاتا ہے۔ اللہ نے بھی اس جوانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ لا ما من شیء احب الی اللہ بشاب طاہر، اللہ کے نزدیک کوئی چیز ایسی محبوب نہیں ہے مگر وہ جب ایک شاب یعنی ایک جوان طاہر جوان جو توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں آئے تو خدا اس کو محبوب رکھتا ہے۔ ما من شیء احب الی اللہ عز وجل شاب طاہر، جب جوان اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو خدا کو اس جوان کی محبوب ہو جاتا ہے، خدا اس جوان کو محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت امیر المومنین نے بھی فرمایا کہ یا معاشر الفتنہ یا معاشر الفتیان حسنوا دینکم بالعلم، اے معاشر فتیان، اے جوانوں اپنے آپ کو علم سے آراستگی دو، اپنے علم سے اپنے آپ کو آراستہ کرو۔ یہ پیغام ہے امیر المومنین کا، یا معاشرہ میں امام خطاب دے رہے ہیں، اے جوانوں، اے یا معاشر الفتیان حسنوا دینکم بالعلم، اپنے دین کو علم سے آراستہ کرو۔ علم، اور یہ علم کی کمی ہمارے معاشرے میں بہت ہے، مدرسوں کی ضرورت ہے عزیزو، جہاں مدرسے ہوں گے وہاں پر علم ہوگا، نوجوان آئیں گے وہاں پر معرفت علوم دین کو سکھایا جائے گا۔ اور یہ امام کا جو ہے یہ کلام ہے کہ یا معاشر الفتیان۔ اور جب دوسری بات یہ کہ جو جوان ہوتے ہیں ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں، قرآن اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ جب جناب یعقوب کے سامنے ان کے فرزندوں نے آ کے کہا تھا کہ بابا ہم نے خطا کی ہے، ہمارے گناہوں کی مغفرت خدا سے چاہیے، تو یعقوب نے کہا سوف استغفر لکم، یہ نہیں کہا کہ میں ابھی تمہارے لیے استغفار، نہ سوف،
عنقریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا. لیکن یہی بھائی حضرت یوسف کے سامنے اپنی غلطی کا جب اصرار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ خدا سے کہیں کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, تو یوسف نے فوری کہا تھا لا تثرب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. دیکھو جب جوان کے سامنے انہوں نے غلطی کا احساس کیا, بس جوان کا دل نرم ہوتا ہے. حضرت یوسف نے فوری کہا لا تثرب علیکم, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, میرا خدا نے تمہیں معاف کر دیا. اور عزیزو قیامت جب آئے گی تو اللہ تعالیٰ ایک آواز, ایک ہاتف غیب کی آواز آئے گی. قرآن کی آیت ہے وقفوا انہم مسئولون, ان کو ٹھہرا دو کہ یہ مسئول ہے, ان سے کچھ سوالات کیے جائیں گے. لوگوں کو ٹھہرا دو, محشر میں ٹھہرا دیا جائے گا لوگوں کو, اور 4 چیزوں کا سوال کیا جائے گا. ایک عمر کا سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری, کہیں عیش و آرام میں تو تم اپنی عمر نہیں گزارے, تم نے اپنی عمر کا کس طریقے سے استفادہ کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے اور تم نے خدا کی طرف رجوع نہ کی. عمر کا سوال کیا جائے گا, اور جوانی کا سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری. تیسرے مال کا سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے مال کو کہاں صرف کیا. کیا تم نے یتیم خانوں کو دیا, کیا تم نے مدرسوں کو مال دیا, کیا تم نے مساجد بنائی, کیا تم نے حسینیاں بنائی, کیا نہیں اپنے مال کو تم نے اسراف میں صرف کیا ہے, طلبوں میں صرف کیا ہے. یہ مال کا سوال وقفوا انہم مسئولون. اور چوتھی جو چیز کا سوال ہوگا وہ ولایت کا سوال ہوگا, محبت اہل بیت کا سوال اس سے کیا جائے گا. بس عزیزو میں نے آپ کی زحمت تمام کی. آج جوانوں کا ذکر ہے, وہ جوان کا ذکر کرنا ہے کہ جو ہم شبیہ پیغمبر تھا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مسیحی مدینے میں وارد ہوا, مسجد نبوی میں آیا, لوگوں سے پوچھا کہ کیا تمہارے پیغمبر کی کوئی نسل باقی ہے. تو لوگوں نے کہا ہاں, امام حسین پیغمبر کے نواسے ہیں, وہ مدینے کی مسجد میں تشریف فرما ہے, مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. کہ مسیحی مسجد میں داخل ہوتا ہے, آ کے امام حسین سے کہتا ہے کہ کل میں نے آپ کے نانا کو خواب میں دیکھا ہے, میں نے پیغمبر اسلام کو میں نے کل خواب میں دیکھا ہے, اور میں نے ان کے ہاتھوں پر ایمان بھی لایا ہوں. چونکہ میں نے یہ خواب میں دیکھا تو میں چاہا کہ میں جب بیدار ہوں تو اب ایسی حالت میں آپ کے پاس آؤں اور آگے بیداری میں ایمان لاؤں. بس اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ مجھے کلمہ شہادتین پڑھا دیں. بس یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی عزیزو کہ ایسے میں علی اکبر دروازے مسجد سے داخل ہوئے. مسیحی کی نگاہ جیسے ہی علی اکبر پہ پڑی, ایک مرتبہ وہ کھڑا ہو گیا, ارے کل جو خواب میں میرے آئے تھے یہی تو تھے, یہی تو کل میرے خواب میں آئے تھے. امام حسین نے کہا ہے مسیحی بیٹھ جاؤ, یہ میرا بیٹا علی اکبر ہے, کل جو تمہارے خواب میں آئے تھے میرے جد رسول اللہ تھے. ایک مرتبہ مسیح کہتا ہے کتنے روبہو ہے, کتنے شبیہ پیغمبر ہے, انہیں دیکھ کر تو مجھے رسول اللہ کا چہرہ یاد آ گیا. اب سنو عزیزو, ایک مرتبہ امام کہتے ہیں اے مسیح بتا, جب ایسا نوجوان ہو جو مشابہ پیغمبر ہو, اگر اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے یا اس کو تیر لگ جائے تو اس بات کا کیا عالم ہوگا. تو مسیح کہتا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو میرا دل تو تڑپ جائے گا, جو ہم شبیہ پیغمبر ہو اس کے اگر بازو میں یا اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو میرا دل تڑپ جائے گا. ایک مرتبہ حسین نے گریا شروع کر دیا, اے مسیحی جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو, ارے یہی جوان ہوگا اور میرے ہاتھوں میں دم توڑے گا. جزاکم ربکم. وہ مرحلہ بھی آ گیا جب یہ جوان امام کی خدمت میں آ کر کہتا ہے بابا اب مجھے مرنے کی اجازت دے دو. ایک مرتبہ امام نے علی اکبر کے چہرے پہ نگاہ کی, کہا بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں صحیح باپ کے دل کا پتہ لگتا. ایک مرتبہ عزیزو یہ وہ عزیز ہے جو سب سے پہلے امام پر قربان ہوا ہے, اپنے عزیزوں میں اپنے بیٹے کو امام نے سب سے پہلے قربان کیا ہے. کہا بیٹا جاؤ اپنی پھوپھی اور ماں سے اجازت لے لو. ایک مرتبہ علی اکبر خیمے میں آئے, ماں سے اجازت لی. ایک مرتبہ ام لیلہ نے
قربانی آل محمد کا دل جاؤ، اپنے باپ پہ قربان ہو جاؤ۔ اب یہاں پر حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ علی اکبر جو خیمے سے باہر آنا چاہ رہے تھے، 18 مرتبہ پردہ گرتا ہے اور اٹھتا ہے، اور ایسے میں علی اکبر کو کوئی دامن پکڑ کر کھینچ لیتا ہے۔ عزیزو کیا سمجھ میں آتا ہے اس بیان سے؟ یہی تو سمجھ میں آتا ہے نا، اگر کوئی بزرگ ہوتا تو علی اکبر کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتا، اگر وہ کون ہوگا جو علی اکبر کے دامن کو پکڑ کر کھینچ رہا ہوگا؟ ارے وہ کوئی اور نہیں، سکینہ ہے جو اپنے بھائی کے دامن کو پکڑ کر کہہ رہی ہے بھیا، اے بھیا ہمیں کن کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ جزاکم ورحمۃ مدرسو یہ جوان مقتل میں آیا اور ایسی گھماسان لڑائی کی، ارے علی کے پوتے کی جنگ تھی، ایک مرتبہ کئی اشیاء کو واسطے جہنم کیا، لیکن تشنگی اس قدر غالب تھی کہ علی اکبر لوٹ کر آئے۔ آنے کے بعد بابا سے کہا بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا تو میں اشیاء کو بتاتا کہ میں کس کا پوتا ہوں اور کس کا بیٹا ہوں۔ ایک مرتبہ حسین ارے کسی باپ پہ منظر نہ دکھائے کہ جوان سوال کر رہا ہو اور باپ بے بس ہو، اس کا جواب نہ دے سکے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا بیٹا علی اکبر اپنی زبان کو میری زبان میں دے دو۔ جیسے جوان نے اپنے بابا کی وقت دھیان میں دیا، کھینچ لیا، کہا کہ بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خوش ہے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا جاؤ بیٹا، ارے تمہیں ساتھی کوثر سیراب کریں گے۔ ایک مرتبہ علی اکبر میدان میں آئے، اب علی اکبر نہ آئے، ایک آواز آئی السلام علیکم یا بتا ہو، اے بابا پر آخری سلام، اللہ اکبر۔ علی اکبر کی آواز نے حسین کی بینائی چلی گئی، حسین گرتے جاتے ہیں، اٹھتے جاتے ہیں، علی اکبر، اے علی اکبر۔ بس عزیزو وقت بھی آ گیا کہ جب حسین جوان کے لاشے پر پہنچے، ارے دیکھا کہ علی اکبر سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ جب سینے سے ہاتھ کو ہٹایا، ارے بچی کی علی دکھائی دی۔ امام نے آستین کو الٹا، ارے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھا، یا علی مدد کہہ کر جو سینے سے بچی کو نکالا۔ ایک مرتبہ کلیجہ بھی ساتھ آ گیا، علی اکبر نے آخری سانس لی، بس عزیز و ضعیف بہام سے جمع کا لاشا اٹھایا نہ گیا۔ آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، جمع کا لاشا ہے۔ قبول فرما میری پریشانی دور کرنا، اب مجھے مقبول گزرنے کی تزیت آئے گی، میرے بیمار حال شفا کاملہ واصلہ عطا فرما۔ مالنا ہماری نزاداری کو شر اشرار سے محفوظ ہے، ہماری ناصروں کو مال فاطمہ میں جگہ عطا فرما۔ ہمیں جو مشتاق ہے جو زیارات ہیں ان کو زیارات سے مشرف فرما۔ مالنا ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم شہید ہے کربلا کے، اور ہمارا خاتمہ ہوئے شہید جہاں بے خبر گئی، سیدانیوں میں حشر کا سامان کر گئی، اکبر ہوئے شہید جہاں بے خبر گئی، برچی کی نوک بر کے ساتھ دل میں پپی کے ماں کے جگر میں اتر گئی، اکبر ہوئے شہید جہاں میں خبر ہوئی، بے شیر سے گلے
सुम बिखर गई, अकबर हुए शहीद, जहां में खबर गई। काबू में दिल नहीं है बयां, क्या करे निहाल। काबू में दिल नहीं है बयां, क्या करे निहाल। कासिम की लाश पर जो क़यामत गुजर गई, अकबर हुए शहीद, जहां में खबर गई। शाने कटे तो हिम्मते अब्बास थी वही, शाने कटे तो हिम्मते अब्बास थी वही। मशकीज़ जब छिदा तो क़यामत गुजर गई, अकबर हुए शहीद, जहां में खबर गई। अकबर की लाश देख के लैला ने ये कहा, अकबर की लाश देख के लैला ने ये कहा, ऐ लाल तुझसे पहले ये माँ क्यों न मर गई। अकबर हुए शहीद, जहां में खबर गई। सूरज हुआ गुरूब, कटा सर हुसैन का। सूरज हुआ गुरूब, कटा सर हुसैन का। ज़ैनब के सरे पाक से चादर उतर गई, अकबर हुए शहीद, जहां में खबर गई। आले नबी को देख के बलवे में बेरिदा, आले नबी को देख के बलवे में बेरिदा। इंसानियत झुकाए हुए सर गुजर गई, अकबर हुए शहीद, जहां में खबर गई। एक हश्र करबला में हुआ, एक शाम में, एक हश्र करबला में हुआ, एक शाम में। सीने पे सोने वाली शहीदी की मर गई, अकबर हुए शहीद, जहां
چکی ہوگی مجھے اس دن سے پہلے ہی نہ کیوں موت آ گئی ہوگی نکالی ہوگی شہد جب سے اکبر کے سینے سے نکالی ہوگی جب شہد سینہ اکبر کے سینے سے امین بڑھ کے پیشانی پسر کی چومنی ہوگی علی نے بڑھ کے پیشانی پسر کی چومنی ہوگی کہا کرتی تھی لیلا کیسے بیٹھوں گی میں سائے میں کہا کرتی تھی لیلا کیسے بیٹھوں گی میں سائے میں اکبر کی میت جلتی رہتی بھر پڑی ہوگی میرے اکبر کی میت جلتی رہتی بھر پڑی ہوگی تڑپ جاتی تھی اکثر سوچ کر یہ فاطمہ سہرا تڑپ جاتی تھی اکثر سوچ کر یہ فاطمہ سہرا میرے بھیا علی اکبر کی شادی ہو گئی ہوگی میرے بھیا علی اکبر کی شادی ہو گئی ہوگی خدا جانے دل ہے پر عالم کیا ہوا ہوگا خدا جانے دل سرور کا عالم کیا ہوا ہوگا علی اکبر نے جس دم آخری انگڑائی ہوگی علی اکبر نے جس دم آخری انگڑائی ہوگی علی اکبر کا لاشا آپ لے جاتے تو ہے لیکن علی اکبر کا لاشا آپ لے جاتے تو ہے لیکن تیرے خیمے پہ مولا ہم زدہ لیلا کھڑی ہوگی تیرے خیمے پہ مولا ہم زدہ لیلا کھڑی ہوگی جہاں بیٹے کے لاشے پر یہ لیلا سوچتی ہوگی مجھے اس دن سے پہلے ہی نہ کیوں موت آ گئی ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن علی مرتضیٰ وسیع مصطفیٰ السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا حسن مسموم السلام علیکم یا مولانا حسین ابن علی ابی الہیبۃ الحادی المہدی السلام علیکم صاحب مصیبت راتبہ السلام علیکم یا سید الشہداء و یا خطیب بیعت کربلا السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا سار اللہ ابن سار البتر الموتور السلام علیکم یا تشان کربلا السلام علیکم
والمرسلين السلام عليك وعلى أبي الفضل العباس أمير المؤمنين السلام عليك يا علي أكبر بن حسين وعلي أصغر بن حسين السلام عليك يا قاسم وعبد الله بن حسن السلام عليك مسلم بن عقيل السلام عليك محمد بن عبد الله السلام عليك مسلم بن وسجا وخالد بن عروة وحبيب بن مزاحم وحر الشهيد رياضي السلام عليك يا جميع شهداء كربلاء السلام عليك يا أهل البيت الأبوة وموضوع رسالة ومختلف الملائكة ومعدن الرحمة ومحبة المهيبة تنزل ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا قريب القربى السلام عليك يا سلطان يا علي بن مساعدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب عصر والزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى خرجت وجهه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي بعز صفاتك وبعز جلالك وبعظمة أسمائك وبعصمة أنبيائك وبنور أوليائك وبدم شهدائك وبدعاء صلحائك وبمناجاة فقرائك اللهم إني أسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وبركة في الرزق وطولا في العمر وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ونجاة من النار ودخول في الجنة وعافية من كل بلاء الدنيا عذاب الآخرة إلهي أعمالنا قليل وحاجاتنا كثير وأنت عالم بصير رب مسني ذر وأنت أرحم الراحمين اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت خديم الإحسان فاستجب دعائي واغفر حاجاتي برحمتك يا أرحم الراحمين. آج کی بانیان مجلس کے مضمومین کے لیے سورہ فاتحہ اور تین لینا بھی ہے. ملا افضل حسین محسنی ابن ملا شفر حسین فخر النساء بیگم بنت شیخ ازلیلی الحاج میر الدین محسنی ابن ملا افضل حسین محسنی فخر النساء محسنی بنت ملا ازلیلی قیومی عقیل حسین محسنی ابن ملا افضل حسین محسنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد